آڈیو کہانی چپ کا کفن، تحریر و آواز عظمیٰ احمد۔ جانے وہ کب آنکھوں کے رستے سیدھے دل میں اتر گیا تھا، بنا کسی آہٹ کے چپ چاپ ہونٹوں کی مسکراہٹ بن گیا تھا۔ میں بے خود سی اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکی تھی، اور واقعی مجھے اس کے بنا کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دن میں وہ، رات میں وہ، میری تو ہر بات میں وہ تھا۔ دل کی دھڑکنیں بہت احترام سے اس کا نام دہراتی، دماغ سمجھایا کرتا کہ نہیں وہ تیرا نہیں پرایا ہے، مگر دل فوراً سرزنش کرتا، نہیں وہ تیرا ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میں دل کی آواز پر ہی لبیک کہتی اور مطمئن ہو جایا کرتی، مگر دماغ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا۔ تو مجھے میری ہی طرح چاہتے رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ دل اس محبت کا گواہ بن جایا کرتا اور آنکھیں شکرانے میں سجدہ ریز ہو جاتی۔ تمہارا ملنا شاید میری کسی نیکی کا صلہ تھا۔ صرف ایک فون کال کے بعد یہ محبت وجود میں آئی تھی۔ مجھے ان کی کہانی کے بارے میں معلوم کرنا تھا، جب یہ میری انگلیوں نے تمہارا نمبر ڈائل کیا تھا۔ تمہاری آواز جیسے مجھ پہ کوئی جادو کر رہی تھی۔ میں فون بند کرنا بھول گئی تھی اور آواز کے سحر میں گم ہو کر رہ گئی تھی کہ اچانک فون بند ہو گیا اور میں موبائل کو دیر تک تکتی رہی۔ یاد ہے میں نے تمہیں SMS کیا تھا، پھر ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، مگر دل کو قرار نہ تھا۔ جب تمہارا SMS آیا تو دل کو قرار آیا تھا، اور صرف چند گھنٹوں کی ریاضت میں ہم ایک دوسرے کے بن چکے تھے۔ نہ کوئی قسمیں کھائی تھیں، نہ کوئی وعدے کیے تھے، صرف ایک محبت کے احساس نے ہم دونوں کو جوڑ دیا تھا، اور ہم محبت کے حسین بندھن میں بن چکے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک اور اتنا غیر ارادی فیل تھا کہ خود ہم کو بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہ تھا۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا، مجھے دیکھنے کو کیا دل نہیں چاہتا؟ تم فوراً تڑپ گئے تھے۔ تم نے دوری کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اور میں تمہاری سادگی پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ تمہاری کال کا مجھے ہر وقت انتظار رہتا، موبائل کی ہر بیل مجھے اپنی طرف کھینچ لیا کرتی کہ شاید تم ہو، اور اس محبت پر میں مسکرا جاتی، کبھی کبھی ڈر جایا کرتی، اتنی بے شمار محبتیں پا کر سہم جاتی کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں۔ تم نے ایک بار کہا تھا، مجھے اتنا نہ چاہو کہ مر ہی جاؤں، اور میں تمہاری یوں کہنے پر تڑپ گئی، اور جواب میں نے اتنا ہی کہا تھا، یہ بے پناہ چاہتیں، یہ بے پناہ محبتیں بس تمہارے ہی لیے ہیں۔ اور تم نے ہی کہا تھا، مجھے تم سے محبت ہے، اور میں نے برجستہ جواب دیا تھا کہ میں جانتی ہوں۔ تو مجھے اپنا نام دینا چاہتے تھے، مگر رسموں کی زنجیریں تمہارے پاؤں جکڑے ہوئے تھیں۔ میں دور ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس، بہت پاس تھی۔ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج سرخی بکیرتا آسمان کی وسعتوں میں جلوہ افروز تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا، مگر میری زندگی میں آنے والا طوفان جیسے اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا تھا، اور شاید میں بھی بہہ گئی تھی اس طوفان میں۔ آج اس کی باتوں نے مجھے خوابوں سے نکال کر حقیقت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں بدبنی سنتی جا رہی تھی، سماعتیں جیسے جواب دے رہی تھی۔ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ موبائل پر اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اپنی مجبوری کو محبتوں میں لپیٹ لپیٹ کر میری طرف اچھالا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور میری وجہ سے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی تباہی نہ چاہتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ایک دل میں ایک وقت میں دو دو مکی نہیں رہا کرتے۔ اسے اپنی بیوی کے ہمراہ رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، میری بے پناہ محبتیں بھی نہیں، اور ویسے بھی عورت ہونے کے ناطے کسی عورت پر میں ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالتی۔ میں نے اپنی محبت کو چپ کے کفن میں سلا دیا تھا، مگر دفن نہ کر سکی تھی کہ محبت خود غرض نہیں ہوا کرتی، صلے نہیں مانگا کرتی۔ وہ بہت لڑا تھا، میری عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا، میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، مگر شاید خود عمر بھر کی قیدی بن گئی تھی کہ محبت کو خود سے الگ نہ کر پائی تھی۔ میں خوش فہمی اور خود فریبی کا شکار بن چکی تھی۔ کہیں میری طرح کوئی اور بھی اسی طرح کے سپنے بننے میں غلطہ تو نہیں؟ مت بنو ایسے سپنے جن کی تعبیریں مقدر نہیں بنتی۔